کہ تو لاہوریوں نے جو ریئیکشن دیا وہ اسی طرح لگ نہیں رہا تھا جس طرح کہا جاتا رہا ماضی قریب میں کہ نواز شریف کا گڑھ سمجھا جاتا ہے لاہور کو۔ اور نو ڈاؤٹ یہ غلط میں نہیں کہوں گا آپ کے سامنے کہ وہاں پر کراؤڈ نہیں تھا، کراؤڈ تھا، بالکل لوگ آئے تھے پاکستان بھر سے، اسی طرح کچھ تھا نہیں جس طرح نیشنل ٹی وی کے اوپر دکھایا جا رہا ہے۔ انڈیا کے اندر بھی بڑا ہائی لیول میں جو ہے وہ پیسہ چلایا گیا، اسٹیٹ کی مشینری استعمال ہوئی، بہت کچھ ہوا وہاں پر۔ پنڈال کے اندر جب میں خود گیا تو اتنے تعداد میں وہاں پر لوگ نہیں، یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب جیل سے رہا ہو جائے اور ان کو پرمیشن مل جائے کہ چلے آپ ایک کال کے اوپر جلسہ کر دیں اگلی دن، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا سب سے بڑا جلسہ ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ نواز شریف کی واپسی اور عمران خان کا جیل کے اندر ہونا اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ نواز شریف کو جیل میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے یہ میسج دیا جائے گا کہ ہم صرف عمران خان کے ساتھ ایسا نہیں کر رہے، ہم نواز شریف کے ساتھ بھی کر رہے اور ان سے بھی احتساب لیں گے اور وہ بھی احتساب لیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور مینار پاکستان کے اوپر نواز شریف نے جلسہ کیا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ لیگی رہنماؤں نے جس طرح دعوے کیے تھے بڑے بڑے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، کیا اسی طرح ہو پایا؟ کیا پنڈال کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا جب نواز شریف صاحب اس ٹائم تقریر کر رہے تھے؟ کیا لوگ کس طرح آئے تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ لاہوری جو ہے انہوں نے کیا شرکت کی نہیں کی؟ فرائیڈے سے لے کے جلسے تک یعنی ہفتے تک انہوں نے کیا کچھ کیا وہاں پر اور ہوا ہمیں کیا نظر آیا؟ بینگ اے جرنلسٹ میں آپ سب کے سامنے کچھ چیزیں واضح کروں گا۔ جس طرح نون لیگیوں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، اسی طرح نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہوریوں نے جب ہم وہاں پر پہنچ گئے اور لاہوریوں سے ہم نے بات کیے تو لاہوریوں نے جو ریئیکشن دیا وہ اسی طرح لگ نہیں رہا تھا جس طرح کہا جاتا رہا ماضی قریب میں کہ نواز شریف کا گڑھ سمجھا جاتا ہے لاہور کو، اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ لاہوریوں نے ان کو تقریباً ریجیکٹ کر دیا۔ نوجوان ہمیں نظر نہیں آئے جس طرح خان صاحب کے جلسے میں نظر آتے ہیں۔ میں کمپیریزن کروں گا پی ٹی آئی کے جلسوں کے اور پی ایم ایل این کے جلسے کے ساتھ، میں ان کے کمپیریزن کروں گا اور آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے کیا کچھ دیکھا۔ تو شروع کریں گے، جب ہم جمعے والے دن وہاں پر پہنچ گئے تو ہم یہ سوچ لے کر وہاں پر گئے تھے کہ بھائی ہمارے لیے مسئلہ ہوگا، بہت زیادہ مسئلہ ہوگا، فیلڈ میں ہمارے لیے خواری ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جلسہ کور کرنے آئے اور نارملی جب ہم جلسہ کور کرتے ہیں تو ہمیں 3 سے 4 کلومیٹر ہمیں پیدل سفر کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم گاڑی کا استعمال نہیں کر سکتے، بیریئرز لگے ہوتے ہیں، سیکیورٹی کی وجہ سے ہمیں پیدل جانا پڑتا ہے۔ لیکن جب ہم وہاں پہنچ گئے اور ہم ٹیکسی ہم نے پکڑی ہے اور وہاں پر ہم گئے تو ہم ٹیکسی کے اندر جب ہم بیٹھے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی جگہ تک یہ بھائی ہمیں لے کر جائیں گے اور اس کے بعد ہم نے کسی بائکیا کے اوپر بیٹھ کر آگے تک جانا ہے۔ تو جب ہم وہاں پر چلے گئے تو اس نے تقریباً جس گیٹ سے انٹری تھی مینار پاکستان گراؤنڈ کے لیے، ایک فرسٹ گیٹ تھا اور 5 نمبر گیٹ سے انٹری تھی، تو ہمیں سیکیورٹی والے نے کہا کہ میڈیا کی جو انٹری ہے وہ 5 نمبر گیٹ سے ہوگی۔ تو جب ہم نے ٹیکسی والے کو کہا کہ ہمیں 5 نمبر گیٹ تک آپ لے جائے تو وہ ہمیں لے کے چلے گئے۔ جس جگہ انہوں نے ہمیں اتارا ہے تو اس سے 400 یا 500 میٹر کے فاصلے پر مینار پاکستان کا گیٹ نمبر 5 تھا اور وہاں سے انٹری تھی۔ اور نو ڈاؤٹ یہ غلط میں نہیں کہوں گا آپ کے سامنے کہ وہاں پر کراؤڈ نہیں تھا، کراؤڈ تھا، بالکل لوگ آئے تھے پاکستان بھر سے۔ میں نے وہاں پر جو آبزرو کیا، بلوچستان کے لوگ تھے، سندھ سے تھے، کراچی سے تھے، گلگت بلتستان سے تھے، ہزارہ سے تھے، ایبٹ آباد سے تھے، پاکستان بھر کے مختلف شہروں سے جو ہے سٹی سے لوگ آئے تھے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ جب بھی کسی شہر کے اندر جلسہ ہوتا ہے تو باقی جو روٹین ہے، ٹریفک کے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، روڈ جامز ہو جاتے ہیں، لیکن نواز شریف کے جلسے میں اسی طرح ہمیں نظر نہیں آئے۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا نا کہ ہم بڑے آرام سے وہاں پر پہنچ گئے، ساری مارکیٹیں دکانیں کھلی ہوئی تھی، لوگ اپنا کاروبار اسی طرح معمول کے مطابق چلا رہے تھے۔ لیکن جو ہم سوچ لے کے گئے تھے، کیونکہ نون لیگ کے بڑے بڑے دعوے تھے رہنماؤں کے کہ اس طرح ہونے جا رہا ہے، تو اسی طرح ہمیں نہیں نظر آیا۔ پنڈال کے اندر اگر ہم بات کریں، جب اس سے پہلے میں انتظامات کے اوپر بات کروں گا۔ جب جمعے والے رات ہم وہاں پر پہنچ گئے، میں نے مین سٹیج کے اوپر جا کے رپورٹنگ کی ہے، میں نے پروگرام کیا وہاں پر اور انتظامات کے حوالے سے
میں نے وہاں پر باتیں کی ہے، اس ٹائم تک زیادہ کرسیاں نہیں تھی، یعنی جلسے سے ایک رات پہلے اتنے لوگ بھی نہیں تھے وہاں پر، اور معمول کے مطابق ساری چیزیں چل رہی تھی۔ دوسری دن جس ٹائم نواز شریف صاحب نے جلسہ کرنا تھا، وہ بائی رو جو ہے وہ دبئی سے آ گئے ایئرپورٹ، اسلام آباد ایئرپورٹ، اور یہاں پر انہوں نے 1 گھنٹہ آرام کیا۔ 1 گھنٹہ آرام میں ان کے لیے جو بائیو میٹرک کی مشینیں تھی وہاں پر لے کے چلے گئے، اور ان سے کچھ دستخط کروائے، اور وہاں سے انہوں نے بائیو میٹرک کر کے وہ لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور لاہور میں ہمارے جو کچھ ذرائع کے مطابق یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ بائی روڈ آ سکتے ہیں، 4 سے 5 کلومیٹر تک زیادہ تعداد میں لوگ ہوں گے قافلوں کی صورت میں، اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ، اور مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بہت آرام سے، بہت سلو سپیڈ سے جو ہے وہ جلسے کی طرف آئیں گے۔ لیکن وہاں پر صورتحال جس طرح میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، کوئی خاص اس طرح چیزیں ہمیں نظر نہیں آئی جس طرح ایک جلسے کے اندر ہوتی ہے چیزیں، تو ان کو پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے وہ وہاں پر آنا پڑا۔ جب نواز شریف صاحب آ گئے، اور جس طرح آتش بازیاں ہوئی وہاں پر، بہت ان کا ویلکم کیا گیا وہاں پر نواز شریف صاحب کا، اور پھر جب جلسہ شروع ہوتا ہے، نواز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے، ہم باہر ڈی ایس این جیز کے پاس کھڑے تھے، جہاں پر میڈیا والے کھڑے ہوتے ہیں، میڈیا کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہے، وہاں سے ہم نے رپورٹنگ کی ہے۔ پھر میں اپنے کیمرہ مین کو ساتھ لے کے چلا گیا، اور اندر پینڈال کے اندر ہم چلے گئے۔ وہاں پر جو ہے وہاں پر بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہے، جو نیشنل ٹی وی پہ آپ لوگوں کو چیزیں نظر آ رہی ہے کہ ڈرون کے اوپر، ڈرون کے ذریعے انہوں نے ریکارڈنگ کی ہے، ویڈیوز بنائی ہے، اور وہ نیشنل ٹی وی کے اوپر دکھایا جا رہا ہے، تو اسی طرح کچھ تھا نہیں جس طرح نیشنل ٹی وی کے اوپر دکھایا جا رہا ہے۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بات واضح کر دوں کہ جو پاکستان کے بڑے بڑے اخبارات ہیں ان کے اندر ان کی کس طرح کی اشتہارات لگے ہوئے تھے، اور آپ کسی بھی چینل کی ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ جاتے تو ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ کلک کرتے تو وہاں پر نواز شریف صاحب کے بڑے بڑے اشتہارات لگے ہوئے تھے، ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی تھی کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف کا بڑا جلسہ ہوگا۔ تو اس سے صاف واضح ہے کہ میڈیا کے اندر بھی بڑا ہائی لیول میں جو ہے وہ پیسہ چلایا گیا، اسٹیٹ کی مشینری استعمال ہوئی، بہت کچھ ہوا وہاں پر، لیکن اس لیول کا جلسہ نہیں ہوا جس طرح نون لیگی رہنماؤں نے دعوے کیے تھے۔ اور ہاں، یہ میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان بھر سے کچھ لوگ جو ہے، کچھ قافلے جلسے کے لیے پہنچ نہیں سکے، لیکن اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ جلسے کے اندر لوگوں نے شرکت کی ہے، نو ڈاؤٹ۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ لوگوں نے شرکت نہیں کیا، بڑے تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے، لیکن میرا سارا فوکس جو تھا وہ سینئر صحافیوں کی طرف تھا۔ میں وہاں پر پولیس والے کے پاس جاتا رہا، اسپیشل برانچ والوں سے میری باتیں ہوئی، سینئر صحافیوں سے میری باتیں ہوئی، جتنا مجھے اندازہ ہو گیا، میں نے کہا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، کیا آپ نے 2011 کا جلسہ کور کیا تھا عمران خان کا یا نہیں؟ اس میں سے 3 سے 4 سینئر لوگوں نے مجھے کہا، اور 10 سے 12 لوگوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا، 3 سے 4 لوگوں نے کہا کہ اس ٹائم کا جلسہ ہم نے خود کور کیا تھا۔ تو میں نے سوال کیا کہ اس کے اندر کیا صورتحال آپ کو نظر ہے اور اب کیا دیکھ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کو آف دا ریکارڈ بتاؤں تو اس جلسے کے اندر زیادہ تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور یہ جو کیمرہ مین یہاں پر ہے اور ڈرون سے شوٹنگ کر رہے، تو یہ کیمرہ مین ڈرون والے جو ہے وہ جا کے بہت دور باہر سڑکوں سے اوپر ڈرون اڑا کر جلسے کے اندر عمران خان کے اوپر جو ہے جس طرح وہ نارملی ویڈیوز وغیرہ بناتے شوٹنگ کرتے تو اسی طرح کرتے رہے۔ اور آپ کو جو نیشنل ٹی وی کے اوپر نظر آ رہے، تو پنڈال کے اندر جب میں خود گیا تو اتنے تعداد میں وہاں پر لوگ نہیں تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ لاہوریوں نے ان کو ریجیکٹ کیا، اور جس طرح سمجھا جاتا تھا، جس طرح کہا جاتا تھا کہ پنجاب نون لیگ کا گڑھ ہے، لاہور نون لیگ کا گڑھ ہے، اور پنجاب سے جو حکومت بنا لیتے ہیں وہ ان کی حکومت مرکز میں بھی بن جاتی ہے، تو اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ نواز شریف اس لیول کا جلسہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے جس طرح ان کے لیے تیاریاں کی گئی تھی، اور جس طرح انہوں نے دعوے کیے، تو سب کچھ میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دیا۔ اور اگر یہ کہا جائے تو اگر میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب جیل سے رہا ہو جائے اور ان کو پرمیشن مل جائے کہ چلے آپ ایک کال کے اوپر جلسہ کر دیں اگلی دن، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا سب سے بڑا جلسہ ہو سکتا ہے اور ہوگا بھی، کیونکہ جو لوگ ہیں، خان صاحب کی پاپولیرٹی کا جو لیول ہے وہ کچھ انتہا تک پہنچ چکے ہیں، اور وہ جتنے عرصے تک جیل کے اندر ہے لوگ اتنا ان سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جو مائنڈ جو لیول لوگوں کا بنا ہوا ہے تو اسی طرح ہے۔ دوسری جانب نواز شریف کی واپسی کے اوپر میں اگر بات کروں اور ان کی تقریر کے اوپر اگر میں بات کروں، تو انہوں نے جس طرح تقریر کی ہے
تو انہوں نے کوئی پلان نہیں دیا کہ میں وطن واپس آ گیا اور ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے بجلی بلوں کا ذکر کیا اور تصفوں کے بارے میں، تصویر کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ میرے پاس بھی ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، یہ وہ کر سکتا ہوں. اس طرح انہوں نے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی پلان نہیں دیا، کوئی یہ نہیں دیا کہ ملک کے اندر ہم کیا چینجنگ کرنے جا رہے ہیں. اور میں اگر آپ کو ایک بات، اہم ترین بات بتاؤں تو جو نون لیگی، جو ان کا جو سابق وزیر قانون تھا اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان سے میں نے سوال کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کہ سر جو آپ پروٹیکٹیو بیل کی بات کرتے ہیں تو آپ تو جو پی ایم ایل این جو ان کی لیگل ایکسپرٹس ہے وہ تو نواز شریف صاحب کو کسی دوسرے راستے پر لگا رہے ہیں. ان کی اگر پروٹیکٹیو بیل کے اوپر وہ ان کو ضمانت مل جاتی ہے تو قانون کے اندر 4 سے 5 دنوں تک ان کو ضمانت مل سکتی ہے، اس کے بعد نہیں مل سکتی ان کو، وہ روز سیدھا جیل جائیں گے. انہوں نے کہا مجھے جواب میں کہ کچھ باتیں جو ہے میڈیا کے اوپر اچھی نہیں لگتی، یہ عدالتوں کے اندر اگر اس طرح بات ہو تو وہ مناسب ہے. تو ان کا یہ جواب تھا. میں اگر آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھ دوں، نواز شریف کی واپسی اور عمران خان کا جیل کے اندر ہونا، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نواز شریف تو یا ڈیل کے تحت آئیے وزیر اعظم بننے، یا دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے اپنے پی ایم ایل این کے اندر جو مطلب وہ کمزور ہو گئے تھے ان کے اندر جان ڈالنے کے لیے آئیے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے پی ایم ایل این کو ان کو تھوڑا سا مضبوط کر دے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ان کو جیل میں ڈالنے کے لیے لایا گیا ہے. اس کے وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساکھ متاثر ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اور لوگوں کا رویہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کا رویہ کس طرح بدل گیا ہے، تو اگر نواز شریف کو جیل میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے یہ میسج دیا جائے گا کہ ہم صرف عمران خان کے ساتھ ایسا نہیں کر رہے، ہم نواز شریف کے ساتھ بھی کر رہے اور ان سے بھی احتساب لیں گے اور وہ بھی احتساب دیں گے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اب وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے یا پارٹی کے اندر جو ہے وہ روح پونگنے آئے ہیں، یا پارٹی کے اندر طاقت بھرنے آئے ہیں، یا جان ڈالنے آئے ہیں، یا جیل جانے کے لیے آئے ہیں، تو یہ شاید نواز شریف صاحب کو خود بھی ابھی پتہ نہیں ہے. اگر ہم کہیں گے کہ نہیں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے آئے ہیں تو یہ قبل از وقت ہوگا. اس طرح کچھ بھی فی الحال نہیں ہے، مستقبل قریب میں پتہ چلے گا. اپنے میزبان شراز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.